عبادت میں جمع کر دی ہیں، ساری چیزیں اس میں جمع ہو گئی۔ کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ سب اس میں جمع ہے۔ باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ پورے جتنے بھی عقیدے ہیں نا، جن چیزوں کو ماننا ضروری ہے، وہ سب اس میں جمع ہو گئے۔ تو مسلمانوں، یہ ایمان باللہ، ایمان بالرسول، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتب پر ایمان، رسول اعظام پہلے ان پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، خیر و شر کا خالق اللہ ہے اس بات پر ایمان، بعث بعد الموت پر ایمان کہ مرنے کے بعد اللہ پھر زندگی دے گا۔ اس میں کرنے والی کوئی شے بھی نہیں، صرف یقین رکھنے والی چیزیں۔ کرنے والے کام عمل کہلاتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اس میں صرف دل کا کام ہے، ہاتھوں کا کوئی کام نہیں۔ ایمان باللہ کے لیے ہاتھ کا بھی کوئی کام نہیں، ایمان بالرسول کے لیے ہاتھ کا کام کوئی نہیں، دل کا کام ہے۔ اور جب دل یہ باتیں مان جائے، اب شروع ہوتے ہیں ہاتھوں کے کام، پیروں کے کام۔ کیوں کہ جب رسول کو مانا ہے، اب جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا ہے اس سب پر عمل کر۔ جب اس پر عقیدہ دل سے آ جائے نا، تصدیق ہو جائے، تو اب عمل ضروری ہو جاتا ہے۔ ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے؟ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی دیا ہوا نظام ہے، وہ رسول ہوں، کتابیں ہوں، یوم آخرت کا عقیدہ ہو، بعث بعد الموت کا عقیدہ ہو، جس نے لفظ اللہ بولا اور اس کو الہ مان لیا دل سے، اب وہ اس بات میں گرفتار ہو گیا کہ جو کچھ اللہ منواتا ہے ہر اس چیز پر ایمان لانا پڑے گا۔ یہ سب ایمان باللہ کا تقاضا ہوتا ہے۔ پہلے صرف یہ بات دل سے تصدیق کرنا پڑے گی کہ اللہ ہمارا الہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا الہ ہے، اللہ ہمارا الہ ہے۔ بس جب یہ بات کسی نے تصدیق کر دی دل سے، اب وہ فارغ نہیں بیٹھے گا ساری عمر کے لیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا جو ہے نا، اس نے دل سے تصدیق کر لی، اب سارے نظام کو قبول کرنا پڑے گا، پورا رسول اعظام کو بھی قبول کرنا پڑے گا، کتابوں کا عقیدہ رکھنا پڑے گا۔ اب جو دریہ ہے اللہ کوئی نہیں مانتا، وہ کسی بھی سسٹم کا کوئی پابند نہیں ہے کہ وہ یہ بات کرے، یہ کرے، یہ نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے جب اللہ ہی نہیں مانا تو اور کیا کرے گا؟ تو جب اللہ مان لیا تو اب کتابیں بھی ماننا پڑے گی، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ کتابیں میں نے دی ہیں۔ رسولوں کو بھی ماننا پڑے گا کیونکہ اس نے بھیجا ہے۔ یہ ایمانیات کا سلسلہ ہے، یہ میں اختصار سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو ایک مسلمان کے لیے ان سب چیزوں کا ماننا ضروری ہے، ان سب چیزوں کا ماننا ضروری ہے۔ اچھا، اس بات کی وضاحت میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ بنیاد ہے، اس بات کی وضاحت ضروری تھی، لیکن اس بات کی وضاحت کرنا ضروری اب ہے کہ ایک آدمی ان سب چیزوں کا تصدیق کرتا ہے، ان کی تصدیق کرتا ہے دل سے اور زبان سے ان کا اقرار کرتا ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے تصدیق کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے ان سب باتوں پر ایمان ہے، مگر ایک بات پر میرا ایمان نہیں ہے۔ کس بات پر؟ وہ کہتا ہے بھئی سب نبی، ساری کتابیں، سارے رسول، یوم آخرت مکمل طور پر میں مانتا ہوں، مگر میکائیل علیہ السلام کو میں نہیں مانتا۔ ایک فرشتہ ہے اللہ کا جس کا نام ہے میکائیل، اور کہتا ہے میکائیل کو میں نہیں مانتا، باقی سب کچھ مانتا ہوں۔ کیوں نہیں مانتا؟ بس میری طبیعت نہیں۔ ایمانیات کے باب میں مسلمانوں، میں آپ کے سامنے ایک مسئلے کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اس سے آپ سمجھیں گے کہ ایمانیات کیا چیز ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں سارا دین مانتا ہوں، سب کچھ، بس میری طبیعت نہیں ہے، میں میکائیل کو نہیں مانتا، بس میکائیل کو میں نہیں مانتا، وہ نہ کوئی فرشتہ ہے نہ ہے وہ، بس صرف ایک میکائیل ہے، باقی 1.25 رسولوں کو کم و بیش مانتا ہوں، کتابیں سب مانتا ہوں، روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہوں، اور ہو سکتا ہے 2.5 پارے 3 پارے کرے روزانہ، نماز پڑھے، تہجد پڑھے، جی تہجد بھی نفل بھی پڑھے،
5 نمازیں ساری 5 نمازیں پوری پڑھے باجماعت، پر اتنی کمی ہے کہتے میکائیل کو میں نہیں مانتا۔ اب شریعت کا کیا حکم ہے؟ وہ اتنی سی بات پر شریعت بھی تو نہ آڑے نا بندے کے ساتھ۔ تو ایک میکائیل کوئی شریعت ہے ساری؟ شریعت تو اللہ ہے نا، سمجھا رہی؟ شریعت اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کی کتابیں ہیں، تو میکائیل پر کوئی ساری گل اڑ گئی ہے۔ شریعت والوں بتاؤ کہ یہ میکائیل نہیں مانتا، اب یہ کیا ہے؟ تو شریعت کہتی ہے یہ میکائیل نہیں مانتا، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہے۔ کیوں؟ میکائیل ساری شریعت ہے۔ فرمایا بات میکائیل کی نہیں، بات اللہ کی ہے۔ میکائیل کا نام کس نے بتایا؟ اللہ نے۔ تو فرمایا تو اللہ کو کیا مانتا ہے جب اللہ کی بتائی ہوئی بات کو نہیں مانتا؟ تیرے اندر چور ہے، بیماری ہے۔ یہ جو تو کہتا نا ایک میکائیل کو نہیں مانتا، تو میکائیل کو نہیں، اللہ کو نہیں مانتا۔ میکائیل کا اپنا ذاتی بات چھوڑو، وہ کیا ہے؟ بات اللہ کی ہے کہ میکائیل کا تمہیں نام کس نے بتایا؟ کہاں اس کا ذکر ہے بھائی؟ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکالا، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکالا فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو جبریل کا دشمن ہے وہ کافر ہے، جو میکائیل کا دشمن ہے وہ کافر ہے۔ یا اللہ اتنا غصہ، ایک فرشتہ ہی تو ہے۔ فرمایا بات اب یہ نہیں کہ وہ فرشتہ ہے، بات یہ ہے کہ جو مجھے مانتا ہے وہ میری کہی ہوئی بات کو کیوں نہیں مانتا؟ کفر کی پہلی اینٹ یہاں سے رکھی جاتی ہے۔ ہر بات میں انکار تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ پہلے دن جو کافر ہوتا ہے وہ ہر بات کو تھوڑا انکار کرتا ہے کہ میں خدا کے پورے سسٹم کو نہیں مانتا، نہ پہلے دن وہ کسی ایک ہی بات کا انکار کرتا ہے۔ تمہیں انتظار ہوگا کہ کھلا سکھ بن کے آئے تب ہم اسے کافر مانیں گے۔ کھلا سکھ بڑی دیر سے بنے گا، پہلے کسی ایک ہی بات کا انکار کرے گا۔ بات سمجھ آئیے نہیں؟ دیکھنا اس بات کو ہے کہ چاہے ایک شوشے برابر بھی بات ہو، اگر وہ اللہ نے فرما دی ہے تو پورے دین کو نہ ماننا اور ایک بات کو نہ ماننا یہ برابر ہے۔ جیسے اس نے پورے دین کو نہیں مانا، اسی طرح ایک کو نہیں مانا۔ اب دیکھو اس کی کیا مثال ہے؟ کہتے ہو مولوی صاحب تو بڑی تشدد کی بات ہے۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا ایسے ہی کیا کہنا بھائی، تیرے اس پورے وجود میں کوئی پارٹ بھی ہے جو اللہ کے بغیر کسی نے پیدا کیا ہے؟ جب تجھ سارے کو اس نے پیدا کیا ہے تو تو سارا اسی کے لیے ہے نا، وہ کیوں تجھے اجازت دیتا پھرے کہ اتنا تو کافر رہ لے اور اتنا مسلمان رہ لے؟ اور غنی عن العالمین، اور یہ بھی بیماری ہے ہمارے لیے کیا کہ اس کو ہماری ضرورت کوئی نہیں۔ او بات سمجھو، ان اللہ غنی عن العالمین، وہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ اس کو ضرورت ہوتی تو ضرورت دب دب کے مسئلے بیان کرتا، یعنی ایسے انڈر پریشر ہو کے مسئلے بیان کرتا۔ وہ ہے گا نہیں، یہ ہے ہمارے لیے ایک مسئلہ۔ ضرورت ہوتی تو ضرور کہتا ہے ٹھیک ہے، آدھے پکے بھی لگے پھرو، میرا نہ ہی کوڑے لکھتے رہو، کچھ نہیں کرو۔ اب یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، کیوں اس کو ضرورت کوئی نہیں، ضرورت کوئی نہیں اس کو۔ بڑا کھلے لفظوں میں کہتا من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو تم میں چاہے کافر ہو جائے، جو چاہے مسلمان ہو جائے، میں غنی ہوں۔ مسلمان ہو جاؤ گے تو میری رضا پا جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے تو میں تمہیں عذاب دوں گا، میں تمہاری منتیں نہیں کروں گا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، جسے میری ضرورت ہے وہ ہو جائے مسلمان۔ اس حقیقت کو سمجھو مسلمانوں، ہم اس کے محتاج ہیں، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے کہ ہمارا منہ دیکھتا پھرے کہ چلو یار 10 مانو 8 مانو۔ اس لیے وہ اتنی شدت کے ساتھ کنٹرول کرتا ہے پورا کہ میرے ہو تو میرے ہی رہو، جو میں کہتا ہوں مانو۔ اب دیکھو نا شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے نکالا اور بڑی دھتکار کر نکالا اپنی بارگاہ سے، دھکے دے کر نکل، فاخرج، چل دفع ہو جا، نکل جا، انک رجیم، تو لعنتی ہے۔ بڑی سخت زبان ہے نا جی، فاخرج منہا فانک رجیم، چل لعنتی نکل جا۔ اس سے پوچھو یا اللہ تیرا انکار کرتا ہے جو اتنا تو غصہ کرتا ہے؟ فرمایا نہیں، وہ تو اس بات پر زور دیتا ہے کہ میں تجھے ضرور مانوں گا۔ پھر اتنا غصہ کس بات کا جو تجھے مانتا ہے، اور غصہ بھی اس بات پر
وہ زور بھی اس بات پر دیتا ہے کہ تجھے ضرور مانوں گا، پھر کیوں